میری بات بہت توجہ سے سننا. اس زمانے کا مسلمان کا خیال ہے کہ بھئی دین تو کافی ہے، بہت ہے، دین تو ہمارے پاس بہت ہے، بہت کافی ہے. کوئی تو کہہ نہیں رہے کہ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، روزہ نہ رکھو. اگر ایک سنت کسی لائن کی چھوڑ دی جائے اور اس سے باطل رکاوٹ اور باطل کی رکاوٹ ہٹ جائے ایک سنت کے چھوڑنے سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے. اس زمانے کا مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ جو چیز دین میں اہم اور ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی یہ واجب نہیں، فرض نہیں، ایک سنت ہی تو ہے. اگر غیر یہ کہیں یہ سنت چھوڑ دو تو اس طرح بھی. السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. میری بات بہت توجہ سے سننا. اس زمانے کا مسلمان کا خیال ہے کہ بھئی دین تو کافی ہے، بہت ہے، دین تو ہمارے پاس بہت ہے، بہت کافی ہے. کوئی تو کہہ نہیں رہے کہ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، روزہ نہ رکھو. اگر ایک سنت کسی لائن کی چھوڑ دی جائے اور اس سے باطل رکاوٹ اور باطل کی رکاوٹ ہٹ جائے ایک سنت کے چھوڑنے سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں تم سے ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے. اس زمانے کا مسلمان اس دھوکے میں پڑا کہ جو چیز دین میں اہم اور ضروری نہیں ہے اس کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ کوئی یہ واجب نہیں، فرض نہیں، ایک سنت ہی تو ہے، ایک سنت ہی تو ہے. اگر غیر یہ کہیں یہ سنت چھوڑ دو تو اس طرح بھی حالات میں اور جان مال کی حفاظت میں ایک سنت کے چھوڑ دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی یہ تو کہہ نہیں رہے وہ کہ نماز چھوڑ دو. ہماری بات توجہ چاہتی ہے. حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ جنگل کے بادشاہ سے لوہے نے کہا کہ ہمارے پاس لکڑی ہے نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے، تم ہمیں ایک بالش لکڑی دے دو. بادشاہ کے وزراء نے سب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، ایک بالش تو بہت ہے، 1 انچ لکڑی بھی ان کو ہم نہیں دیں گے، 1 انچ لکڑی بھی نہیں دیں گے. بادشاہ نہ مانا، کہنے لگا کہ تمہارا 1 بالش لکڑی دینے میں کیا نقصان ہے جب ان کے پاس لکڑی ہے ہی نہیں، تمہارے پاس اتنی لکڑی ہے. نہ مانا اور اس نے 1 بالش لکڑی کو ہلکا سمجھ کر، حقیر سمجھ کر 1 بالش لکڑی لوہے کو دے دی. انہوں نے اس لکڑی کی ہتھی بنا کر آرے میں لگائی، ہتھی بنا کر آرے میں لگائی اور اس سے سارا جنگل لکڑی کو کاٹ کر ختم کر دیا. دیکھو میں بہت ضروری بات کہہ رہا ہوں، سارا جنگل کاٹ کر ختم کر دیا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو احسان کیا تھا ان پر، انہوں نے ہم سے لکڑی مانگی، ہم نے 1 لکڑی ان کو 1 بالش لکڑی دے دی. آپ جانتے ہیں آرے کے اندر 1 بالش کی ہی وہ ہتھی لگتی ہے، دستہ لگتا ہے جس سے آرا چل سکتا ہے، جس سے آرا چل سکتا ہے. آری بہت بڑی ہوتی ہے، لکڑی بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں، لیکن اس آرے میں اگر ہتھی نہ لگے تو آرے کی قوت آرے سے نہیں ہے، آرے کی قوت ہتھی سے ہے. سمجھ میں ہماری بات سمجھ میں آ رہی؟ آرے کی قوت ہتھی سے ہے. اگر اس میں ہتھی نہیں ہے تو یہ آرا جب اگر کاٹنا چاہے گا، لکڑی کٹے کے بعد میں ہاتھ پہلے کٹے گا. کیوں بھائی؟ آپ آرے کے ہتھی کے بغیر آرا ہاتھ میں پکڑ کر لکڑی کاٹ سکتے ہیں؟ میں حضرت کی بات نقل کر رہا. چنانچہ انہوں نے سارا جنگل کاٹ کے ختم کر دیا. بادشاہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہ بات یہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دنیا میں اسلام اور ہدایت پر اور دنیا میں امن کا وعدہ انہی لوگوں سے ہے صرف جن کی زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو.
کی زندگی میں کفر کی آمیزش نہ ہو، جن کے دین میں بے دینی کی اور جن کے ایمان میں کفر کی آمیزش نہ ہو، ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن و ہدایت کا وعدہ ہے۔ میں نے یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر مسلمان دین کے کسی چھوٹے حکم کو بھی غیروں کے احسانات کے بدلے میں چھوڑ دے گا، یا اپنے دین کے کسی ایک حکم کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے گا، یہ اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا، اپنے پورے دین کو ضائع کر لے گا۔ اس زمانے میں ہم نے اس لیے عرض کیا کہ مسلمان ہی سوچتا ہے، مسلمان اس وقت اپنے حالات کو، اچھے برے حالات کو اللہ کی طرف، اللہ کے غیر کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں، حالانکہ ایمان مفصل یہ سکھلایا گیا کہ تم اچھے برے تمام حالات کو صرف اللہ کی طرف منسوب کرنا، اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ اگر حالات کو منسوب کرو گے اللہ کے غیر کی طرف تو انسان کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جس طرف حالات کو منسوب کرے گا یہ اسی طرف جھک جائے گا، اسی طرف جھک جائے گا۔ سنو غور سے، انسان کی فطرت ہے جس طرف حالات کو منسوب کرے گا اس طرف جھک جائے گا۔ اغیار کا اللہ کے غیر کی طرف جھکنے کا صرف سبب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے آنے والے حالات کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حالات اسباب سے بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں، حالات اسباب سے ہی بگڑتے ہیں، اسباب سے ہی بنتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے، حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالات کے بننے بگڑنے کا اسباب سے اور حکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ ہر خیر اور بھلائی اور ہر ناگواری چیز وہ صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اب نجات کا راستہ یہ ہے کہ جس حال سے بھی گزر رہے ہو اس حال کو اللہ کی طرف پہلے منسوب کرو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرے دوستوں عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی مشیت کو اسباب میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے، صرف ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بندہ اللہ کی مشیت کو اگر تلاش کرے تو اس کو چاہیے صرف اپنی ذات میں تلاش کرے۔ ہماری بات بہت توجہ سننا، اگر انسان اللہ کی مشیت کو تلاش کرے تو کہاں تلاش کرے؟ اپنی ذات میں۔ سر سے لے کر پیر تک جتنے بھی اعضاء ہیں، ان اعضاء کے صحیح اور غلط استعمال سے اللہ کی مشیت کا تعلق ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہمارے لیے خیر چاہتے ہیں یا شر؟ اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ اللہ کی مشیت کو کہاں تلاش کرو؟ سچی بات ہے، اللہ کی مشیت کو تلاش کرو اپنے بدن میں۔ میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ تعالیٰ میرے لیے خیر چاہ لیں؟ میرے بدن سے کون سا عمل ایسا نکلا ہے جس سے اللہ رب العزت میرے لیے شر چاہ لیں؟ اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ حالات کو باہر کی کسی بھی شکل سے مت جوڑو، اس لیے کہ جس شکل سے بھی حالات کو جوڑا جاوے گا وہی شکل ہمارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی۔ کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں، کافر کو کافر کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے، اس کے اللہ کے درمیان پردہ ہے۔ وہ کسی بھی آنے والے حال کو اللہ کی طرف نہیں
بلکہ شکلوں کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے نزدیک ہر نفع اور نقصان کی ظاہر ہونے والی شکلیں ان کے نزدیک معبود ہیں، انہوں نے اللہ کے غیر کی طرف حالات کو منسوب کر کے اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اسی لیے ہے، انہوں نے اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے، اللہ کے غیر کو معبود بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے ظاہر نقصان اور ظاہر نفع کو اس چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس چیز کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کی تعریف ہی یہی ہے، اللہ کو نہ ماننے والوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ جو بھی حال آتا ہے ان پر وہ اس حال کو کسی سبب سے جوڑ دیتے ہیں۔ برے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، اچھے حالات آویں تو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ وہ ہر اچھے برے حال کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس لیے جس چیز میں ان کو نفع نظر آتا ہے وہ نفع اس کا ذاتی سمجھتے ہیں، جس میں نقصان نظر آتا ہے وہ اس نقصان کو اس کا ذاتی سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ مسلمان جس حال سے بھی گزر رہا ہے اس حال کو ہرگز اللہ کے غیر کی طرف منسوب نہ کرے اور اپنے اعمال کے علاوہ کسی اور سبب کی طرف اس کو منسوب نہ کرے۔ ایسے مسلمان اگر خدا نہ کرے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں تو یہ حالات ان کو توبہ پر لے آویں گے، اور اگر یہ نیک اعمال اور اگر ان کو نعمتیں اور برکتیں نظر آئیں تو انہیں اپنے اعمال سے جوڑیں۔ اللہ کی طرف نعمت کا منسوب کرنا شکر کی طرف لائے گا، اور اللہ کی طرف مصیبت کا منسوب کرنا یہ توبہ کی طرف لائے گا۔ مصیبت کو اللہ کی طرف منسوب کرو تو مصائب لائیں گے توبہ کی طرف، اور نعمتوں کو اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرو تو یہ نعمتیں لائیں گے ہمیں اللہ کے شکر کی طرف۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے، میں ساری بات کا خلاصہ عرض کروں، اس زمانے میں مسلمان صرف اس لیے پریشان ہے اور پریشانی میں ہر دن اضافہ ہے، پریشان اس لیے ہے کہ جتنے بھی مصائب مسلمانوں پر ہیں یہ ان سارے مصائب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں، ان مصائب کو اللہ کے غیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ حدیث میں مومن کا اور کافر کا فرق یہ بتلایا، حدیث مومن کافر کا فرق یہ بتلایا کہ مومن وہ ہے جو اچھے برے حال کو اللہ کی طرف منسوب کرے گا، اور جیسے اس کو کوئی ٹھوکر لگے گی یہ فوراً گناہ کو یاد کرے گا، اپنے گناہ کو یاد کرے گا۔ بس اپنے گناہوں کو یاد کرنا اسی کو توبہ کہتے ہیں، گناہ کو یاد کرنا اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ گناہوں کو یاد کرنا ہی اصل توبہ ہے، گناہوں کو یاد کرنا ہی اصل توبہ ہے۔ جن میں اپنے گناہوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے نا وہ حالات ان کو توبہ پر لے آتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں مسلمان جتنے بھی قسم کے حالات آ رہے ہیں ان تمام حالات کو اپنے جسم سے باہر کی شکلوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایسے مسلمان توبہ کی طرف نہیں آتے، ایسے مسلمان توبہ کی طرف نہیں آتے، بلکہ مزید یہ حالات ان کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ کیوں دور کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جس طرف حالات کے آنے کو منسوب کرتے ہیں اسی طرف اپنے مطالبے پھیر دیتے ہیں، اسی طرف مطالبے پھیر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے حالات کا مطالبہ اللہ سے نہیں کرتے، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف حال کو منسوب نہیں کیا
تو حال کو ہٹانے کے لیے اللہ کی طرف حالات کو منسوب کیوں کریں گے؟ اور اس طرح حالات کو منسوب کریں گے اسی طرف ان حالات کے حل کے لیے دوڑیں گے. سمجھتے تھے جو حالات کو اسباب کی سے منسوب کریں گے وہ اپنے حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. جو حالات کو اسباب سے جوڑیں گے وہ اپنے حالات کا حل اسباب میں تلاش کریں گے. اس لیے سب سے پہلے مومن کو یہ سکھلایا گیا کہ اگر ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو فوراً یاد کرو کہ تم سے کیا گناہ ہوا، کیونکہ اللہ رب العزت کا مومن کے ساتھ یہ فضل ہے. اللہ کا مومن کے ساتھ یہ فضل ہے کہ جہاں اس سے غلطی ہوگی وہاں اللہ تعالیٰ اس پر ایک چھوٹی سی تکلیف لے آئیں گے. اس زمانے میں تاجر پر جو حالات آتے ہیں وہ تاجر ان حالات میں اپنی کمائی کی شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تجارت میں آنے والے حالات کو اغیار کی طرف منسوب کر دیتا ہے. اغیار کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ یہ ہمیں کمانے نہیں دیتے، یہ ہمیں کمانے نہیں دیتے. ارے کیسی عجیب بات ہے. ادھر تو اللہ رب العزت حلال کمانے والے کے ساتھ وعدے کیے ہوئے ہیں اور یہ یوں کہتا ہے مسلمان کہ غیر ہمیں کمانے نہیں دیتے. ہماری بات یاد رکھنا، جب مسلمان اللہ کے احکام توڑیں گے تجارت میں تو اللہ تجارت میں رکاوٹ کے لیے مسلمان کو مسلمان کے مقابل نہیں کریں گے بلکہ تجارت میں حکم توڑنے کی وجہ سے غیروں کو مسلمان کی تجارت میں رکاوٹ بناویں گے. اللہ تعالی حکم پورا کرنے والے مسلمانوں کے مقابلے میں باطل کو مغلوب کریں گے اور جو لوگ حکم توڑیں گے اللہ تعالی غیروں کے راستے سے حالات لاویں گے. یہ ساری تاریخ سے بھری ہوئی ہے کہ جب مسلمان حکم توڑے گا تو اللہ تعالی غیروں کے راستے سے حالات لاویں گے.